ایک بہت بڑے بزرگ ہے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہیں. یہ چاروں سلسلے ہمارے جو ہے نا چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ آپ کے پاس جا کر مل جاتے. حضرت علی کے خلیفہ ہے یہ، لیکن آخر انسان ہے. دریا کے کنارے پر ہے، یعنی ندی کے کنارے پر. دور سے ایک جوان کو دیکھا کہ اس کی گود میں عورت کا سر ہے، اس کی ران پر کسی عورت کا سر، اس عورت کو سلائی ہے اور عورت کا سر اس کی ران پر ہے، اور پاس میں سراہی ہے جس میں عام طور سے اس زمانے میں شراب بھری جاتی، سراہی ہے. تو دل نے کہا کہ کتنا بے شرم آدمی ہو، اس زمانہ سے حیا کا زمانہ، یہ کتنا بے حیا آدمی ہے، کتنا بے شرم آدمی ہے. خالی دل میں، زبان پر نہیں. کتنا بے حیا آدمی ہے، کتنا بے شرم ہے کہ کھلے عام عورت کو اپنی گود میں سلایا ہے اور شراب کی سراہی پاس میں رکھی. کتنا بے حیا آدمی ہے. لیکن وہ نوجوان کی صاحب نسبت آدمی تھا. جب یہ قریب ہوئے تو کہا کہ حسن بصری بدگمانی مت کرو، میری گود میں جس کا سر ہے نا وہ میری ماں ہے. میری ماں نے بخار کو بےتاب کر دیا ہے اور بخار سے میری ماں ٹوٹ چکی ہے، بے قرار ہو چکی ہے. اسے میں نے سکون کے لیے میری ماں کا سر میری گود کے اندر رکھا ہے، اور یہ سراہی کے اندر شراب نہیں ہے. بخار کی بنا پر بار بار میری ماں پانی مانگتی ہے، اس کے لیے میں نے اندر پانی بھر کے رکھا، اس میں شراب نہیں ہے. بدگمانی مت کرو، کسی چیز کو دور سے دیکھ کر مت بولو، دور سے مت دیکھو. اعتراض ہوگا نا، دور سے مت دیکھو. تو سفیان ثوری فرماتے رحمۃ اللہ علیہ، تو میرے دل میں آیا کہ یہ ریاکار آدمی ہے، دکھلانے کے لیے روتا ہے. تو خود سفیان ثوری، اور کوئی نہیں کہتا، خود کہتے اللہ پاک نے 5 مہینے کی تہجد کی توفیق کو چھین لیا میرے پاس. 5 مہینے تک تہجد کی توفیق ایک چوک ہو گئی کہ خالی دل نے کہا بدگمانی مت کرو. بلکہ ہمیں حکم ہے مومن کے ساتھ حسن ظن قائم کرو. یوں ہوگا، دل کو سمجھاؤ، یوں ہوگا، یہ تو یوں ہوگا. اس کی بیوی ہوگی، وہ تو اس کی بہن ہوگی، اس کی ماں ہوگی. اپنے دل کو سمجھاؤ. اس کے مومن کے لیے حسن ظن رکھو. بدگمانی کے واسطے اللہ پاک دلیل مانگیں گے. بتاؤ کہاں سے دلیل لائیں گے؟ دلیل مانگی جائے گی قیامت کے دن. تم نے کیوں بدگمانی کی تھی، اس کی دلیل لاؤ. بدگمانی کی واسطے دلیل مانگی جائے گی. اسے بزرگ فرماتے شیطان ہے نا دینداروں میں بدگمانی لے کر چلتا ہے. شیطان دینداروں میں بدگمانی لے کر چلتا ہے. دینداروں میں شیطان بدگمانی لے کر چلتا ہے کہ یوں ہوگا، یوں ہوگا، یوں ہوگا. نہ، اپنے دل کو بچاؤ. حسن ظن کے واسطے دلیل نہیں ہے. ہاں، بدگمانی کے واسطے دلیل مانگی جائے گی. تمہارے پاس کیا دلیل لاؤ. تم نے کیوں بدگمانی کی تھی؟ اسے قرآن کریم نے تینوں بیماری کو ایک ساتھ بیان کی ہے: بدگمانی، تجسس اور غیبت. اب 26 پارے میں دیکھو، تینوں بیماری کو قرآن کریم نے ترتیب سے بیان کی ہے. ترتیب سے پہلے بدگمانی، آدمی بدگمانی کرتا ہے کہ یوں ہوگا، دال میں کالا ہے. پہلے بدگمانی کرتا ہے، پھر تجسس کرتا ہے. تجسس اس کے پیچھے پڑتا ہے، اس کی جانچ پڑتال کرتا ہے. ذرا دیکھو کیا ہے. چھپ کے آدمی دیکھتا ہے. تجسس، اسے قرآن نے حکم دیا لا تجسس. تجسس مت کرو، کسی کے پیچھے مت پڑو، ڈیٹیکٹر مت بنو. تجسس مت کرو، کسی کی عیب تلاشی مت کرو. ہمیں روکا ہے عیب تلاشی مت کرو. اور اگر کسی کی عیب تمہارے سامنے آ گئی تو پھر ہم نے حکم دیا کہ اس کی عیب پر پردہ ڈالو، پردہ پوشی کرو، اس کو اچھالو مت. تم کو خبر نہیں کرنا، نہیں خبر. اچھا، اس کی بیٹی نے یوں کیا کرنا. اگر کسی کی کمزوری تمہارے سامنے آ گئی، عیب تمہارے سامنے آ گیا تو اس پر پردہ ڈال دو.
पर्दा पोशी करो, तुम सत्तार के बंदे हो, तुम सत्तार के बंदे हो, सिफत सत्तारी का मजहर बनो। जैसे अल्लाह पाक ने उजले कपड़ों में तुम्हारे अयूब को छुपा दिया है, तुम उस अल्लाह के सत्तार के बंदे हो, तुम अल्लाह के बंदों को अयूब को छुपाओ, सिफत सत्तारी का मजहर बनो। जैसे अल्लाह ने पेट की चमड़ी में तुम्हारे पाखाने को छुपा दिया है, वरना कौन करीब आता। जैसे अल्लाह ने पेट की चमड़ी डालकर तुम्हारे पाखाने को छुपा दिया है, तुम किसी मुसलमान के ऐब को छुपाओ। जैसे अल्लाह ने उजले कपड़ों में, सफेद कपड़ों में हमारे अयूब को छुपा दिया है। तुम सत्तार के बंदे हो तो अल्लाह के बंदों को अयूब को छुपाओ। अगर कोई ऐब तुम्हारे सामने आ गया, इसकी पर्दा दरी मत करो, इसकी टोपी मत उछालो। तुम सत्तार के बंदे हो, सिफत सत्तारी का मजहर बनो, इसको अयूब को छुपाओ, अल्लाह ताला तुम्हारे अयूब को छुपा देंगे। अगर तुमने किसी के ऐब को जाहिर किया तो हदीस पाक में आया, अल्लाह ताला भी तुम्हारे अयूब को जाहिर करेंगे, यहां तक कि तुम्हें घर बैठे अल्लाह रुस्वा कर देंगे। ऐसे ऐसे असबाब अल्लाह पैदा करेंगे, आदमी घर बैठे जलील हो जाएगा, घर बैठे रुस्वा हो जाएगा। तजस्सुस मत करो, बदगुमानी को फिर तजस्सुस को बयान किया कुरान करीम ने। तजस्सुस, आदमी तजस्सुस करता है, तजस्सुस मत करो। कोई कमजोरी आ गई इस पर पर्दा डाल दो, इसको छुपा दो। बदगुमानी, तजस्सुस, और फिर कुरान करीम ने गीबत को साथ में बयान किया। फिर आदमी गीबत करता, पहले बदगुमानी करेगा, फिर तजस्सुस करेगा, फिर गीबत करेगा, फिर गीबत, फिर इसके पीठ के पीछे मजलिस से कायम करेगा और लोगों के अंदर इसकी चर्चा करेगा, गीबत करेगा। गीबत, हमारे हजरत फरमाते हैं जो गीबत करता है ना वो कुरान से खेलता है। गीबत करने वाला ये कुरान से खेल रहा है। बताओ कुरान के साथ खेलने का अंजाम क्या हो सकता है? कुरान के साथ खेलना, जैसे कहा है उदय मुफ्ती साहब ने कि गीबत करना तो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना है। जो कोई आदमी यूं कहे कि भाई ऐसा बुरा काम मत करना, क्या नहीं करना, तो कब्रिस्तान में जाकर अपने भाई की लाश निकाल कर कब्र में से अपने मरे हुए भाई का गोश्त मत खाना है, आप ऐसा मत करना। तो आदमी शायद सुनने की ताब नहीं ला सकेगा। इतना हकीर, इतना नीच काम का। हाँ, कुरान करीम ने गीबत को यही कहा है, अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाना। मुसलमान का गोश्त, भाई का गोश्त, मुर्दार का गोश्त, तीन हराम जमा हो। कुरान करीम ने तरतीब से बयान किया।